السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ دیوبند بریلوی کو بدتی کہتے ہیں جبکہ جید علماء دیوبند سے ہیں، تو میرے بھائی جید علماء سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں۔ جید علماء ہونے کے باوجود جید قسم کی بدعات بھی موجود ہیں۔ جید علماء کے اندر جید قسم کی بدعات ہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے اس زمانے کے اندر طارق جمیل صاحب، طاہر القادری صاحب جید علماء میں سے ہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلوی ہے نا۔ تو ان کے اندر بدعات کس قسم کی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ طارق جمیل صاحب ہے یا طارق اپنا وہ کون، کیا نام لیا آپ کا، طارق جمیل صاحب ہیں، یا پھر بریلویوں کے علماء جید علماء ہیں؟ تو جید علماء دیوبند کے اندر جید قسم کی بدعات موجود ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب جید علماء دیوبند میں سے تھے اور بدعات بھی جید قسم کی موجود تھی۔ تو جید علماء کے اندر بدعات بھی جید قسم کی ہیں، وہ میں آپ کو بریلوی دیوبندیوں کے عقائد، اعمال وغیرہ کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ آگے آپ لکھتے ہیں جبکہ میں نے اہل حدیث کو خود بدعت کرتے دیکھا ہے، تو میرے بھائی اس بدعت کا آپ ذکر بھی کر فرما دیتے نا۔ ہم تو آپ کو جید علماء کی جید بدعات بتا چکے ہیں۔ زکریا صاحب جید علماء دیوبند میں سے تھے کہ نہیں تھے؟ تو دیکھ لیجئے آپ فضائل اعمال کو۔ طاہر القادری جید علماء بریلویہ میں سے ہیں، تو بدعات آپ نے ان کی دیکھی ہیں؟ کیسی توہین آمیز اور کفریہ بدعات۔ طاہر القادری کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں آپ کو سیمپل دے رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے سیمپل مانگا، حالانکہ میں علیحدہ سے جوابات دے چکا ہوں۔ نبی علیہ بقول طاہر القادری، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی علیہ السلام پاکستان آئے، اہل پاکستان سے ناراض تھے، میں نے ذمہ داری اٹھا لی کہ جناب آپ کی ٹرانسپورٹ اور آپ کی ٹکٹ وغیرہ کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ جو پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک براق پر لے جایا گیا، جو پیغمبر مسجد اقصی سے عند سدرۃ المنتہا انتہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سیڑھی کے ذریعے لے جایا گیا، وہ پیغمبر، کیا یہ توہین نہیں ہو رہی کہ وہ پی آئی اے یا سعودی ایئرلائن کے ٹکٹ کا محتاج ہو؟ جس پیغمبر کی انگلیوں میں سے پانی اس طرح نکلے جیسے چشموں سے پانی پھوٹتا ہے، وہ پیغمبر ہوٹلوں کے کھانے پینے کا محتاج ہوگا؟ تو یہ طاہر القادری جید علماء بریلویوں میں سے ہے، اور دیکھیے کتنی جید قسم کی توہین اور بدعت اور جھوٹ گڑا ہے اس نے۔ اور طارق جمیل جید علماء دیوبند میں سے ہیں۔ ایک بیان میں کہتا ہے میں نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے، اکابر کی کتابوں میں، اس کتاب کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے، صحابہ بقول طارق جمیل صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ پیچھے کیا ککھ بچے گا اور کھے بچے گا؟ جب نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہی خمینی اینڈ کمپنی جیسا کوئی نامراد مردود لانتی ملعون کہہ دے کہ وہ جناب کافر اور مرتد ہو گئے، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ کیا رہ گیا پیچھے؟ اور آئیے زکریا صاحب کی طرف فضائل اعمال میں۔ زکریا صاحب علماء دیوبند کے جید عالم دین ہیں، تے جید گھڑنتو اور جناب شرک اور بدعات پر مبنی مسائل انہوں نے جناب وہ فضائل اعمال میں ذکر کیے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کے پانی میں گرتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے، اور بزرگ کو دفن کیا گیا تو وہ آنکھیں پٹ کے آنکھیں کھول کے پڑا ہے۔ کہا کہ جناب آپ مرے نہیں ہیں؟ کہا میں بھی نہیں مرا، اور ہر اللہ کا ولی، ہر اللہ کا عاشق نہیں مرتا۔ اب بتائیے زکریا صاحب کے جید عالم دیوبند ہونے میں سے انکار ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس جھوٹ کے جید گھڑنتو ہونے میں سے آپ کو انکار ہے؟ اور کتنی مثالیں آپ کو دوں؟ ہمیں دیوبند اور بریلوی سے کوئی ذاتی اناد اور بغض دشمنی نہیں ہے بھائی، جو ہمارے سامنے موجود ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم وہی بیان کرتے ہیں کہ ان دیوبندیوں اور بریلویوں نے جناب کشف کے نام پر اور مومن کی فراست کے نام پر کیا 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 گھڑنتو چھوڑے، کیا کیا جناب شرک و بدعات کو جنم دیا۔ تو طارق جمیل ہے، طاہر القادری ہے، زکریا صاحب ہے، اشرف علی تھانوی صاحب ہے،
ہم مانتے ہیں، آئی ایم ایگری ود یو کہ یہ جید علماء دیوبند تھے اور ہیں، لیکن بھائی جید کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہو جائے۔ جید نے گھڑنتوں اور بدعات اور شرک بھی تو جید چھوڑا ہے۔ آپ نے طارق جمیل کو دیکھا کیسے وہ شیعہ کے ایک عالم اور ذاکر کو باہیں پھیلا کر جناب آگے بڑھ کے استقبال کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے، بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ سامنے والا بینوئی تھا یا کہ بیوی کا بھائی تھا، بینوئی تھا یا کہ بیوی کا بھائی تھا۔ اور آئیے ذرا آپ کو تھوڑا سا میں ہلکا سا پھلکا سا ناشتہ، یہ صبح صبح دوسرا سوال آپ کا ہے، تھوڑا سا ناشتہ آپ کو میں ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء اشرف علی تھانوی میں سے بھی کرائے دیتا ہوں، حالانکہ میں جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ سے سیمپل مانگا اس لیے آپ کو یہ ہلکا سا سیمپل دے رہا ہوں۔ وہ جیسے میڈیکل کے لوگ آتے ہیں نا اور ڈاکٹروں کو سیمپل دے کر جاتے ہیں، یہ معمولی سا سیمپل ہے۔ اشرف علی صاحب نے لکھا شاہ عبد الرحیم خواجہ بختیار الدین کاکی کے دربار پر جاتا ہے، قبر پہ جا کر مراقبہ کرتا ہے، قبر والا بتاتا ہے شاہ جی تہاڈی بڈھی پریگننٹ ہے، تمہاری بیوی حمل سے ہے، آپ بتاؤ اشرف علی جید ہے کہ نہیں ہے؟ جید علماء دیوبند میں سے ہے۔ تو یہ گڑنتو سن لو، یہ کتنا بڑا جید ہے۔ یہ شرک سن لو کہ مردوں کو جناب یہ قوت اور کمال دے دیا کشف اور فراست کے نام پر، کہ مردہ بتا رہا ہے بیوی حاملہ ہے، بیوی شاہ عبد الرحیم کی ہے، پتہ مردے کو چل گیا۔ واہ، مردہ نہ ہوا، اعجاز الٹرا ساؤنڈ کا، الٹرا ساؤنڈ ہوا کہ جناب یا کسی لیبارٹری کا یورین ٹیسٹ ہوا۔ یہی کرنا پڑتا ہے نا، بیوی پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، یا تو آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے، ہمارے ہاں اعجاز الٹرا ساؤنڈ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، بہرحال ایک نہیں ہے، یا آپ کو یورین ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے۔ تو یہ مردے کی قبر ہے کہ یا کہ یورین ٹیسٹ لیبارٹری ہے؟ ہاں جی، یہ مردہ ہے کہ آپ کی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، اور یورین ٹیسٹ لیبارٹری میں بھی آپ کو یورین لے جانا پڑتا ہے، اور جناب الٹرا ساؤنڈ مشین کے پاس آپ کو بندے کو لٹانا تے بٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں تو شاہ عبد الرحیم کی بیوی پتہ نہیں کتنے میل دور گھر میں موجود ہے، اور مردہ وہ کر رہا ہے جو الٹرا ساؤنڈ مشین کرتی ہے 2018-19 میں۔ مردہ وہ کر رہا ہے کہ جناب جو یورین ٹیسٹ لیبارٹری کرتی ہے، اور وہ بھی اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر موز لے کر الٹرا ساؤنڈ مشین کا عورت کے پیٹ پر پھیرتا ہے، ٹیسٹ کرنے والا عورت کے یا مریض کے پیشاب کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور یہاں تو مردہ سالوں پہلوں کا مردہ اتنا با کمال ہے کہ 2018-19 کی میڈیکل سائنس اتنی کمال کو نہیں پہنچی۔ تو یہ جید علماء دیوبند ہیں، جید علماء بریلوی ہیں، اور جید قسم کے گڑنتو چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدعتی ہیں، اور بدعت بھی کوئی ہلکی تے پھلکی نہیں، بدعت مکفرہ کا مرتکب، کفر تک لے جانے والی بدعت، کہ اللہ کے عرش کو ساتوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہ ماننا، اور اللہ کے حوالے سے کہنا کہ جناب جو ہے وہ اللہ ہی کا وجود ہے۔ اب آپ کا نام اوپر کیا ہے؟ سراج احمد، ٹھیک ہے، تو دیوبند اور بریلوی نے کیا کہنا ہے؟ یہ نظر آنے میں تو سراج احمد ہے لیکن ہے اللہ، نظر آنے میں کیا ہے؟ یہ سراج احمد ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے اللہ، لا وجود الا اللہ۔ ان بدعتیوں کے نزدیک کہ وجود اللہ ہی کا ہے، صرف نظر آنے میں آپ کو سراج احمد نظر آئے گا، گلزار احمد نظر آئے گا، مینار احمد نظر آئے گا، فلاں شجاع احمد نظر آئے گا، لیکن لا وجود الا اللہ، وجود تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو جید علماء دیوبند کے جید قسم کے گڑنتو ہم جو بیان کرتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ کر، اس زبان سے پڑھنے کے بعد، آپ نے کہا کہ میں نے اہل حدیث کو بدعت کرتے دیکھا ہے، تو میرے پیارے اور مٹھڑے میٹھے میٹھے بھائی وہ بدعت ذکر بھی کر دیتے۔
وہ بدعت آپ ذکر بھی کر دیتے، میں بیان کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے اپنے کا، پرائے کا، ابے کا، چاچے کا، مامے کا، تائے کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ آپ غلط بات کو سامنے لے کر آئیں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا رد کروں گا، بھلے وہ میرا باپ کرتا ہو، میرا تایا کرتا ہو، میرا ماما کرتا ہو، میرا فلاں کرتا ہو۔ بدعت بدعت ہے، اس کا ارتکاب اہل حدیث کرے یا غیر اہل حدیث کرے۔ تو کوئی ایک سیمپل بھی تو لے کر آئیں۔ آپ نے لکھا کہ آپ کے دل میں بغض کیوں ہے؟ واللہ باللہ ثم تاللہ، میرے دل کے اندر نصیحت کا جذبہ کار فرما ہے۔ میں یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو، باپ دادا کی روش پہ اندھا دھند مت چلتے رہو، جو اللہ کے قرآن نے کہا اسی طرح کرو، جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ کائنات کے ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی ہر بات کو ہم لے لینا ہے، جن کی ہر بات کو ہم لے لینا ہے۔ تو ہمارے دل میں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف بغض نہیں ہے، شرک کے خلاف بغض ہے، بدعت کے خلاف بغض ضرور موجود ہے، اور ہم دن رات آپ سے کوئی پیسہ عوض، کوئی اجر، کوئی مزدوری طلب کیے بغیر اس لیے زور لگائے جا رہے ہیں کہ بدعات کو چھوڑیے اور آئیے قرآن اور حدیث پر۔ آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا ترازو موجود ہے آپ کے گھر میں، کوئی بھی بات ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی بیان ہے، کوئی خطبہ خطیب ہے، جو قرآن اور حدیث کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، قرآن اور حدیث کے خلاف آ رہا ہے، اسے ڈال دیجئے کوڑے دان میں۔